یہی لوگ ہیں، یہی ذمہ دار ہیں۔ پہلے یہ لوگ اداروں کی کمر توڑتے ہیں، پھر اداروں کی تباہی کا رونا روتے ہیں، اور اب رونے دھونے کے لیے معیشت کو تباہ کرنے والے ایک اور ماہر تجربہ کار سابق وزیر جو ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ بلاول عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، شہباز حکومت پیپلز پارٹی کو شاید اپنی نالائکی اور جو اہلی ہیں ان میں شامل کرنا چاہتی ہے، اور یہ وجہ کہ نون لیگ کا کوئی بھی وزیر میڈیا سے جب گفتگو کرتا ہے تو اپنے دائیں بائیں دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی ساتھ میں بٹھا لیتے ہیں۔ نون لیگ نے خود بڑے فخر کے ساتھ اپنا وزیر خزانہ لگایا، اور یہ وزیر خزانہ IMF کے آگے اتنا لیٹ گئے کہ ان کے اتحادی بھی پریشان ہونے لگے کہ مفتاح اسماعیل کی تباہ کن معاشی پالیسیاں ہمیں بھی لے ڈوبیں گی۔ اور آج ایوان میں قومی اسمبلی نے جو مالی سال 2022-23 کے فائنانس بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے، وفاقی بجٹ کی شق وار منظوری کے دوران پیٹرولیم لیوی میں مرحلہ وار 50 روپے اضافہ بھی منظور کیا گیا ہے۔ اب ایک سوال ہے، وہ یہ کہ مفتاح اسماعیل نے پہلے جتنے بھی پیٹرول بم گرائے تھے، ذرا غور سے سنیے گا ناظرین، جتنے بھی پیٹرول بم پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے گرائے، کیا اس کے لیے ایوان سے منظوری لی گئی؟ ابھی 50 روپے لیوی مرحلہ وار بڑھانے کی جو منظوری ہے، یہ کیوں لی گئی؟ یہ اس لیے لی گئی تاکہ نون لیگ کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی تھوڑی تنقید سننی پڑے، یعنی تنقید کا جو رخ ہے صرف نون لیگ کی طرف نہ رہے، عوام کی تنقید کا کچھ رخ جو ہے وہ دیگر جماعتوں کی طرف بھی رہے، اور سارا ملبہ صرف نون لیگ پر نہ آئے۔ لیکن عوام کو تو اچھے سے پتہ ہے، اور عوام کو یہی پتہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف صاحب۔ وزیر خزانہ کون ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب۔ دونوں کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ نون لیگ سے ہے، اور یہ دونوں ہی کون ہیں؟ ذمہ دار ہیں۔ اس لیے لاکھ حربے استعمال کر لیے جائیں، لیکن عوام صرف شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل کو جانتی ہے، نون لیگ کو پہچانتی ہے، اور جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی نون لیگ تنقید کے لیے تیار رہے، نون لیگ کو اتنی ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب جولائی میں بجلی کے جو ریٹ ہیں مزید بڑھیں گے۔ اب مفتاح صاحب نے پیٹرول پر جو مرحلہ وار 50 روپے لیوی بڑھانے کی اجازت ایوان سے لے لی ہے، یعنی وقفے سے پیٹرول بم گرا کر عوام کو تڑپا کر اذیت دی جائے گی، اور اوپر سے نون لیگ کے وزیروں اور بذات خود وزیر اعظم کے بیانات عوام کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ اداروں کا مذاق بنانے میں نمبر 1 ہے، اور یہی کام ایک بار پھر سے مفتاح صاحب کرتے ہوئے نظر آئے۔ سنیے گا ذرا، مفتاح صاحب PIA کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ ہم نے دوست ممالک سے بات کی ہے، اگر دوست ممالک نے PIA نہ خریدی تو پھر ہم کچھ اور سوچیں گے۔ اسٹیل ملز اور PIA اگر کوئی ہم سے 1 روپے میں خرید لے گا تو بھی بہت فائدہ ہوگا، لیکن انہیں کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ دونوں ادارے خسارے میں چل رہے ہیں۔ اب ناظرین، ایک وزیر خزانہ اپنے قومی اداروں کو کس طرح سے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے مفتاح صاحب ایسا ہی ملتا جلتا بیان ان اداروں کے حوالے سے دے چکے ہیں۔ پہلے مفتاح صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم PIA خریدنے والے کو اسٹیل مل مفت دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ PIA اور اسٹیل ملز ہمارا قومی اثاثہ ہیں، اور اگر آج یہ تباہ حال ہیں تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی لوگ ہیں، یہی ذمہ دار ہیں۔ پہلے یہ لوگ اداروں کی کمر توڑتے ہیں، پھر اداروں کی تباہی کا رونا روتے ہیں، اور اب رونے دھونے کے لیے معیشت کو تباہ کرنے والے ایک اور ماہر تجربہ کار سابق وزیر جو ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آ جائیں، آپ کی کمی تھی اسحاق ڈار صاحب، آپ بھی آ جائیں۔ اب تازہ خبر کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو نیا پاکستانی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا، یعنی اب وہ معیشت کا جنازہ دھوم سے نکالنے آئیں گے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب پہ کرپشن کیسز ہیں، لیکن وہ سینیٹر شپ کا بھی حلف لیں گے۔ اب یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔